بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم سامعین، عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج ہم ایک بہت ہی اہم عملی اور سبق آموز موضوع پر بات کریں گے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بزنس اور تجارت کیسے کرتے تھے؟ یہ موضوع صرف تاریخ نہیں بلکہ آج کے دور کے مسلمان تاجر، کاروباری اور عام آدمی کے لیے ایک روشن مشعل ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ہمیں سکھایا کہ حلال رزق، ایمانداری، توکل اور سخاوت کے ساتھ تجارت کیسے کی جاتی ہے اور کیسے مال دنیا آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ نمبر 1، اسلام میں تجارت کی حوصلہ افزائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک کامیاب تاجر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الامین یعنی دیانتدار کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سچے اور امانت دار تاجر کا حشر انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ ترمذی۔ اور دوسری جگہ فرمایا کہ رزق کا 10واں حصہ تجارت میں ہے۔ اس لیے صحابہ کرام نے تجارت کو صرف ذریعہ معاش نہیں بلکہ عبادت سمجھا۔ نمبر 2، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایمانداری کا پیکر۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مکہ کے بڑے تاجروں میں سے تھے۔ کپڑے کا کاروبار کرتے۔ اسلام لانے کے وقت ان کے پاس 40,000 درہم تھے۔ ہجرت کے وقت صرف 5,000 درہم بچے تھے۔ باقی سب غلام آزاد کرنے اور اسلام کی خدمت میں خرچ کر دیے تھے۔ خلافت کے بعد بھی وہ بازار جایا کرتے تھے۔ جب صحابہ نے کہا کہ آپ خلیفہ ہیں، بازار کیوں جاتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، تو پھر میں اپنے اہل و عیال کو کہاں سے کھلاؤں؟ یہ ہے صحابی کی ذہنیت، ذمہ داری، محنت اور خود کفالت۔ نمبر 3، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، سخاوت کا بادشاہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ عرب کے بڑے تاجروں میں سے تھے۔ کپڑے، کھجور اور دیگر اشیاء کی تجارت کرتے تھے۔ ان کا مال اونٹوں کے قافلوں پر آتا تھا۔ جب مدینہ میں پانی کی قلت ہوئی تو آپ نے کنواں بیر روما خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ جنگ تبوک کے موقع پر آپ نے 300 اونٹ، 1000 اونٹ، گھوڑے اور سونے کے سکے پیش کیے۔ آپ کا کاروبار اتنا وسیع تھا کہ لوگ کہتے تھے کہ عثمان غنی کا مال آتا ہے تو پورا مدینہ خوشی سے بھر جاتا ہے، لیکن ان کی دولت نے انہیں کبھی خدا سے غافل نہیں کیا۔ نمبر 4، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، محنت اور برکت کا نمونہ۔ یہ سب سے بڑا سبق ہے۔ ہجرت کے بعد مدینہ پہنچے تو کچھ نہیں تھا۔ انصاری بھائی حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ نے آدھا مال اور ایک بیوی پیش کی۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تمہارے مال اور اہل و عیال میں اللہ برکت دے، مجھے بس بازار دکھا دو۔ بازار گئے، پنیر، گھی اور کھجور بیچنا شروع کیا۔ تھوڑے ہی عرصے میں اتنے مالدار ہو گئے کہ ان کا ایک قافلہ 700 اونٹوں پر مشتمل تھا۔ انتقال کے وقت 1000 اونٹ، 3000 بکریاں اور 100 گھوڑے چھوڑے۔ ان کا اصول تھا، نقد خریدو، نقد بیچو، تھوڑا منافع لے کر جلد فروخت کرو، کبھی عیب نہ چھپاؤ۔ وہ فرماتے تھے، اگر میں پتھر بھی اٹھاؤں تو اس کے نیچے سونا نکل آتا ہے۔ یہ برکت تھی صداقت اور توکل کی۔ نمبر 5، دیگر صحابہ کی مثالیں۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کپڑے کی تجارت کرتے اور شام جاتے تھے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی کپڑے کی تاجر تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ یمن سے عطر اور خوشبو لاتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سونے، چاندی اور اونٹوں کی تجارت کرتے تھے۔ بہت سے صحابہ زراعت بھی کرتے تھے۔ حضرت علی، سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہما وغیرہ مہاجرین زیادہ تر تاجر تھے۔ انصار زیادہ تر کاشتکار۔ دونوں نے مل کر معیشت کو مضبوط کیا۔ نمبر 6، صحابہ کی کاروباری اصول، ایمانداری اور شفافیت۔ کبھی عیب چھپایا نہیں، خریدار کو مکمل بات بتاتے تھے۔ نمبر 2، ربا اور دھوکے سے مکمل اجتناب۔ سود، ذخیرہ اندوزی، جھوٹ اور ناپ تول میں کمی سخت حرام تھی۔ نمبر 3، محنت اور خود کفالت۔ ہاتھ سے کام کرنا عیب نہیں تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، صحابہ خود اپنے ہاتھ سے کام کرتے تھے۔ تجارت کو ذکر الہی سے نہ غافل کرنا۔ قرآن کہتا ہے، وہ لوگ جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر، نماز اور زکوٰۃ سے غافل نہیں کرتی۔ سورۃ النور۔ نمبر 5، مال کو اللہ کی راہ میں لگانا۔ جتنی دولت بڑھتی اتنی ہی سخاوت بڑھتی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بار نصف مال صدقہ کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے پورا قافلہ اللہ کی راہ میں دے دیا۔ نمبر 7، آج کے دور کے لیے سبق۔ آج کاروبار میں دھوکہ، رشوت، سود، جھوٹی تشہیر عام ہو گئی ہے۔ صحابہ نے ہمیں سکھایا کہ حلال کمائی برکت والی ہوتی ہے۔ ایمانداری سے مال کم بھی ہو تو دل مطمئن رہتا ہے۔ دولت کا اصل مقصد لوگوں کی خدمت اور آخرت کی تیاری ہے۔ کاروبار عبادت بن سکتا ہے اگر نیت صحیح ہو۔
محترم سامعین، صحابہ کرام نے ثابت کیا کہ ایک مومن تاجر دنیا میں کامیاب بھی ہو سکتا ہے اور آخرت میں بھی۔ ان کی تجارت محض نفع کمانے کا ذریعہ نہیں تھی، بلکہ اللہ کی رضا، لوگوں کی خدمت اور دین کی نصرت کا ذریعہ تھی۔ آئیے ہم بھی ان کے نقش قدم پر چلیں، اپنے کاروبار میں صداقت، محنت، توکل اور سخاوت کو اپنائیں، تاکہ ہمارا مال بھی برکت والا ہو، ہمارا کاروبار بھی عبادت بنے اور ہم بھی ان نیک بندوں کی صف میں شامل ہو سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام کے طریقے پر کاروبار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔